الرحمن۔ تیسرا مندر اور اسلامی فوج کے ذریعے اس کی تباہی۔ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات میں واضح طور پر یہ اشارہ کیا ہے کہ اسرائیلی مقدس سرزمین پر جارحیت اور فساد کریں گے اور انہیں ویسی ہی سزا دی جائے گی جیسا کہ ان کے پیش روؤں کو پہلی اور دوسری ہیکل کے دوران ہوا تھا۔ جو لوگ لا علم ہیں ان کے لیے عام طور پر پہلا اور دوسرا ہیکل 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں نے اپنی تاریخ میں اپنا ہیکل اور ریاست تعمیر کی اور 2 بار عذاب الہی کی وجہ سے دونوں ہی تباہ ہوئے۔ ان کی رہنمائی کے لیے تمام نعمتیں، وحی اور انبیاء موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے سیاسی اختیارات کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کی اور پاک سرزمین میں فساد پھیلایا، اور اسی طرح انہیں سزا دی گئی۔ عذاب الہی کی دونوں صورتوں میں یہ ایک ایسے دشمن کی طرف سے حملہ تھا جو جنگ میں طاقتور تھا، جس نے اسرائیل پر حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور ہزاروں کو قیدی بنا لیا۔ اس ویڈیو کا مقصد مختصراً یہ بتانا ہے کہ قرآن اور نبوی پیشن گوئیوں کی روشنی میں پہلا اور دوسرا ہیکل کیسے تباہ ہوا اور آج کے صہیونی اسرائیل کو اپنے موجودہ طرز عمل کے ساتھ کس طرح تیسرے عذاب الہی یعنی ایک اور فوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسراء والمعراج کے مشہور واقعے کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی میں آنے کی دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے لیا رات کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ سفر کے پہلے حصے میں ان کا اقصی کا دورہ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کرائی، جو کہ ان کے درمیان ان کی قائدانہ حیثیت کی علامت ہے۔ دوسرے حصے میں جب وہ آسمان پر چڑھے اور ان پر اسلام اور دنیا کے مستقبل کا علم نازل ہوا، انہوں نے دجال کے بارے میں جان لیا، جھوٹا مسیحا جو یہودی ریاست کا ایک طاقتور یہودی رہنما ہوگا، اور اس کی ملاقات حقیقی مسیحا عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہوئی جو جھوٹے مسیحا کو قتل کرنے کے لیے اترے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ صہیونیوں کا ایک بڑا منصوبہ الاقصی کو منہدم کرنا اور اس پر یہودی ہیکل بنانا ہے، جسے تیسرا ہیکل کہا جاتا ہے، جو اس مسیحا کا آغاز کرے گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے ہیکل کا دور یہودیوں کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جو کہ 920 سے 1000 قبل مسیح تک شروع ہوا، جب اسرائیل کی بادشاہت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت پہلی بار اس مقدس مقام پر اپنا ہیکل تعمیر کیا، جہاں آج مسجد اقصی کھڑی ہے۔ انہی سالوں کے دوران اسرائیل امن اور خوشحالی کے دور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے علاقائی حجم اور سیاسی طاقت کے عروج پر پہنچا۔ ان کی سلطنت دریائے نیل مصر سے دریائے فرات عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا زوال اس وقت شروع ہوا جب مملکت 12 قبیلوں اور 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی مملکت پر 10 قبیلوں کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت سامریا میں تھا، اور جنوب میں یہودا کی بادشاہت 2 قبائل پر مشتمل تھی، جس کا دارالحکومت اور مندر یروشلم میں تھا۔ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے اسرائیلی سیاسی طور پر کمزور ہو گئے، انہوں نے بت پرستی اختیار کی، قانون الہی کی خلاف ورزی کی، ہر گزرتی نسل کے ساتھ بدعنوان ہوتے چلے گئے۔ یہ بائبل میں درج ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 700 سے 740 قبل مسیح کے دوران ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کی پیشن گوئیاں اور تنبیہات درج ذیل ہیں۔ اے گنہگار قوم، بد کرداری میں دبی ہوئی قوم، بد کرداروں کی ایک دوڑ، وہ بچے جن کی زندگی اجیرن ہے، جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا، اسرائیل کے قدوس کو ٹھکرا دیا اور اس سے منہ موڑ لیا، مزید سزا کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ کیوں اپنے انحراف پر اڑے ہوئے ہو؟ یسعیاہ کی کتاب۔ اس کے بعد حضرت یرمیاہ علیہ السلام، جنہوں نے 587 سے 627 قبل مسیح کے دوران اپنے لوگوں کو ان کے بگڑے ہوئے طریقوں، بت پرستی اور ارتداد سے نکالنے کی کوشش کی، ان کو ایک ایسے معاشرے کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو کرپٹ طریقوں کا عادی تھا۔ حضرت یرمیاہ علیہ السلام جس دور کی قوم کو خبردار کیا تھا، وہ بادشاہ نبوکدنضر دوم کے ماتحت بابلی فوج تھی، جس نے مملکت یہود پر حملہ کیا، یروشلم اور ہیکل کو تباہ کیا، ہزاروں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قیدی بنا کر بابل لے گئے۔ قرآن مجید اسرائیلیوں کو اس سزا کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 اور 5، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، یہ ایک انتباہ پوری ہوگی۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ دوسرے ٹیمپل کا دور۔ بابل میں اپنی جلاوطنی اور قید کے دوران انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو مقدس سرزمین پر واپس چلے جانے کی اجازت دی۔ اس دور کو دوسرا ٹیمپل کہا جاتا ہے، جو فارس کے بادشاہ سائرس کے دور میں ان کی واپسی کے ساتھ شروع ہوا تھا، جس نے ان کی آباد کاری اور ان کے مندر کی تعمیر نو میں مدد کی، جیسا کہ قرآن میں اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 6۔ پھر ہم نے دوسری بار تم
دشمنوں کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک بار پھر اللہ کے فضل سے گر پڑے۔ انہوں نے یونان کے بت پرستانہ طریقوں کو اپنایا، ایک بار پھر مقدس سرزمین میں ناانصافی اور بدعنوانی کا ارتکاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان کے بگڑے ہوئے طریقوں سے خبردار کیا۔ گناہ اور غیر اخلاقی کاموں کو چھوڑ دیں، حقیقی روح کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے آپ کو تمام روحانی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک کریں۔ انہوں نے ڈھونگ مذہب، کھوکھلی قانونی رسومات اور قانون کی روح کی پرواہ کیے بغیر ان کی پابندی پر سخت تنقید کی، لیکن اسرائیلیوں نے دھیان نہیں دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تاکہ وہ زمانہ آخر میں واپس لوٹ آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی فوجوں کی صورت میں تباہی بھیجی، جنہوں نے 70 عیسوی میں ٹائٹس کی قیادت میں یروشلم پر حملہ کیا اور شہر اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ یہودیوں میں جانی نقصان ناقابل یقین حد تک زیادہ تھا، کیونکہ صرف یروشلم میں 133,000 کے مارے جانے کی اطلاع ہے، ہزاروں غلام بنا دیے گئے، بھوک سے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا، تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مقدس سرزمین میں ان کے مجرمانہ رویے کی وجہ سے الہی عذابوں کی 2 عظیم مثالیں آئیں، اور دونوں صورتوں میں یہ ایک طاقتور فوج تھی جس نے حملہ کیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ پھر ایک مجموعے میں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کی تاریخ، بائبل اور قرآن مجید میں جو کچھ مذکور ہے اس کے پس منظر میں ہمیں یقین ہے کہ ان پر عذاب لوٹ آئے گا، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بدعنوان اور ناجائز طریقوں سے توبہ نہیں کرتے، اگر وہ پاک سرزمین پر اپنے ماتحت رہنے والے بے گناہ مسلمانوں پر ظلم اور قتل بند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 8 اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری گھڑی میں مسلمانوں سے لڑنے اور یہودیوں کو شکست دینے کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، جب تک کہ یہودی اپنے آپ کو پیچھے نہ چھپائیں گے۔ ایک پتھر یا درخت اور ایک پتھر یا درخت کہے گا، مسلمان یا اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آؤ اسے مار ڈالو، لیکن غرقت کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ صہیونی اسرائیل کے 70 سال سے زائد عرصے سے مقدس سرزمین پر وحشیانہ قبضے، فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور ان کے قتل و غارت اور نسلی تطہیر سے علاقائی مسلم ریاستوں کے لیے فوجی خطرے کے علاوہ یہ پیشن گوئی بھی روز روشن کی طرح سچ ہے۔ اسلامی تاریخ میں 14 صدیاں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چند لڑائیوں کے علاوہ مسلمان یہودیوں سے کبھی نہیں لڑے۔ تقریباً پوری اسلامی تاریخ میں یہودی مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں۔ انہوں نے یورپی ظلم و ستم سے بچ کر اسلامی اسپین اور سلطنت عثمانیہ میں ہمارے ساتھ پناہ مانگی۔ مندرجہ ذیل 2 روایت ہمیں اسلامی فوج کے بارے میں بتاتی ہیں جو اسرائیلیوں سے لڑنے والے عرب مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ معیار خراساں سے آئیں گے، انہیں کوئی چیز اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹائے گی جب تک کہ وہ یروشلم میں نہ لگ جائیں۔ ترمذی شریف۔ مشرق سے نکلنے والی فوجیں آگے بڑھیں گی اور ایک کے بعد ایک ملک فتح کرنے کے بعد وہ مہدی کی حکومت کی مدد کریں گی اور اسے مضبوط کریں گی۔ الرحمن